خلیفہ ہارون الرشید اور اس کی اہلیہ زبیدہ کے درمیان کسی بات پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ اختلاف نے جب طول پکڑا تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں قسم کھا لی کہ آنے والی رات تم میری سلطنت سے باہر گزارو ورنہ تمہیں طلاق۔ ہارون الرشید کی حدود سلطنت مشرق میں چین سے لے کر مغرب میں فرانس کے نواح تک پھیلی ہوئی تھی۔ پھر ایسی وسیع و عریض سرزمین کو ایک ہی رات میں ہارون الرشید کی اہلیہ کیوں کر طے کر سکتی تھی، جبکہ اس وقت نقل و حمل کے وسائل و ذرائع بھی آج کی طرح کوئی تیز رفتار نہ تھے۔ اب بات زبان سے نکل چکی تھی۔ اہلیہ بھی کوئی معمولی خاتون نہ تھی، زبیدہ تھی جو اسے جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، دونوں نہایت پریشان۔ ادھر ہارون اپنی سبقت لسانی پر پشیمان و شرمندہ بھی تھا۔ چنانچہ اس معمہ کو حل کرنے کے لیے بڑے بڑے علماء ہارون الرشید کی خدمت میں بلائے گئے۔ ان میں قاضی ابو یوسف بھی تھے۔ جب علماء کے سامنے اس مسئلہ کو رکھا گیا تو سارے علماء غور و غوض میں لگ گئے۔ مسئلے کا کوئی معقول حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ خاموشی طاری ہو گئی۔ ہاں، ایک بات پر سبھی کا اتفاق تھا کہ شرع میں تو اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے، اس لیے ہارون الرشید کی دی ہوئی طلاق واقع ہو گئی۔ اب علماء کی نظر قاضی ابو یوسف کی طرف اٹھی۔ حضرت، اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے، خلیفہ کی طرف دیکھا اور بولے، آپ کی قسم ایک صورت میں واقع ہونے سے بچ سکتی ہے۔ ہارون الرشید وہ کون سی صورت ہے؟ امام ابو یوسف، اپنی بیوی سے کہیں کہ وہ آج رات کسی بھی مسجد میں گزار لیں، اس لیے کہ مسجد آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، وہ آپ کی سلطنت سے باہر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے ترجمہ، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ سن کر تمام علماء عش کر اٹھے، ان کی ذہانت اور فطانت کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ کے مطابق ہارون الرشید کی اہلیہ زبیدہ نے رات مسجد میں گزاری، اور اس طرح ہارون الرشید کی طلاق واقع ہوتے ہوتے رہ گئی۔ یہ یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن سعد ہیں، ابو یوسف کی کنیت سے مشہور ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے عظیم شاگرد رشید ہیں۔ ذہانت و فطانت اور مسائل کے استنباط میں ید طولہ رکھتے تھے۔ سب سے پہلے آپ ہی کو قاضی القضاء کا لقب ملا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے ابو یوسف ہی ہیں۔ آپ کی وفات 67 سال کی عمر میں ربیع الاول 182 ہجری میں ہوئی۔